جاگنے اور جگانے کے لیے اسلامک اپڈیٹس اور مسلمانوں کے بیسٹ فیوچر روشن مستقبل کے لیے اس چینل سے جڑیں۔ یہ چینل نہیں بلکہ ہم سب کا ایک مشن ہے، آئیں ساتھ کام کریں۔ بس خود بھی جڑیں، اپنے دوستوں کو بھی اور مسلم نوجوانوں کو بھی اس چینل سے جوڑیں۔ بس سبسکرائب کریں اور مشن کی اپڈیٹس حاصل کرنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کریں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم سامعین، آج کل سوشل میڈیا پر بہت ساری اسلامک باتیں چلتی ہیں اور جن کی نسبت نبی کی طرف کی گئی ہوتی ہے یا صحابی کی طرف یا قرآن کی طرف کی گئی ہوتی ہیں، مگر ان میں سے بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کی کوئی اصل نہیں ہوتی، بالکل بے بنیاد بات ہوتی ہیں۔ مثلاً ابھی کچھ دنوں پہلے ایک ویڈیو کلپ آئی تھی جس میں مولانا صاحب بیان کر رہے تھے کہ اگر کوئی انسان وتر کی نماز پڑھ کر سجدہ کرے اور اس میں سبح قدوس رب الملائکۃ والروح پڑھے، اس کے بعد پھر بیٹھ جائے اور اس میں آیت الکرسی پڑھے، پھر سجدے میں جائے، پھر تسبیح پڑھے تو اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ مگر جس وقت اس حدیث کی تحقیق کی گئی تو پتہ چلا کہ یہ حدیث بالکل موضوع حدیث ہے، بالکل من گھڑت روایت ہے جس کی کوئی اصل نہیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث چلتی ہے جس میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ تراویح میں اگر کوئی انسان ایک سجدہ کرتا ہے تو اسے اتنا اجر ملتا ہے، جنت میں ایک محل تعمیر ہو جاتا ہے اور اس کے اتنے اتنے دروازے ہوتے ہیں۔ اس طرح کی ایک حدیث اور بیان کی جاتی ہے، مگر جس وقت اس حدیث کی بھی تحقیق کی گئی تو معلوم ہوا کہ اس حدیث میں ایک راوی ہے جن کا نام محمد بن مروان السدی ہیں، جو متہم بالکذب راوی ہیں، اور ایسے راوی کی حدیث کا نقل کرنا یہ درست نہیں ہے اور نہ ہی اس پر عمل کرنا درست ہے۔ معلوم ہوا کہ انسٹاگرام، فیس بک، واٹس ایپ، ٹویٹر وغیرہ پر چلنے والی اسلامک تمام باتیں درست نہیں ہوتی ہیں، ان میں بہت ساری باتیں من گھڑت ہوتی ہیں، اور اسلامک من گھڑت باتوں کو ذکر کرنا، نقل کرنا، یہ جس طرح سے گناہ ہے اور اس پر جس طرح کی وعید نازل کی گئی ہے، اسی طرح سے ایسی من گھڑت باتوں کو شیئر کرنا، آگے بھیجنا، انہیں پھیلانا یہ بھی برا ہے، لہذا ان پر بھی گناہ ہوگا، ان پر بھی پکڑ ہوگی۔ لہذا جب کبھی ہمارے پاس ایسی ویڈیو کلپ آئے، ایسی آڈیو ریکارڈنگ آئے تو ان کی پہلے تحقیق کروا لی جائے، علماء کرام سے پوچھ لیا جائے اور اس کے بعد اس پر عمل کیا جائے، اس کے بعد اسے آگے بھیج دیا جائے، اور اگر ہم ایسا نہیں کر پاتے تو ایسی چیزوں کو ڈیلیٹ کر دیا جائے، ایسی چیزوں پر نہ عمل کیا جائے اور نہ اس کا تبصرہ کر دیا جائے، تاکہ ہم گناہوں سے محفوظ رہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹ کی نسبت نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔